روزانہ واقعات اور اردو موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔ سن 1181 ہے اور ماہ ستمبر کا ایک دن قاہرہ کو پانی فراہم کرنے والی نہر ابو مناجہ کا بند توڑنے کا وقت قریب آ رہا تھا، اور شہر کے باسی بے تابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے جب دریائے نیل کا ٹاٹے مارتا پانی اس نہر میں داخل ہونا تھا۔ نہر کے ایک کنارے پر قاری تکبیر پڑھ رہے تھے اور دوسرے کنارے پر نعرے بج رہے تھے۔ مصر اور قاہرہ کے سالانہ کیلنڈر کے اس اہم ترین دن، ملک کے حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ دریائے نیل اور اس نہر کے سنگم پر کھڑے تھے۔ اس بار ان کا سامنا کسی فوج سے نہیں بلکہ قدرت سے تھا۔ مصر، قاہرہ اور ان تمام ممالک اور خطوں کے لوگ جن کا انحصار کسی نہ کسی طرح دریائے نیل کے پانی پر تھا، صدیوں سے ہر سال اگست اور ستمبر کے ان دنوں کا انتظار کرتے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس سال دریائے نیل میں کتنا پانی آئے گا۔ مورخ جاناتن پلپس نے اپنی کتاب دی لائف اینڈ لیجنڈ آف دی سلطان صلاح الدین میں دریائے نیل میں پانی آنے سے متعلق تقریبات کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب سنی مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کی اسماعیلی شیعہ فاطمی خلافت کے وزیر اور پھر اس کے 200 سالہ خلافت کے اختتام کے بعد خود حکمران بنے تو انہوں نے بہت کچھ تبدیل کیا، لیکن ایک چیز جو قائم رہی وہ دریائے نیل پر ہونے والے سالانہ تقریبات تھی۔ ستمبر سن 1181 میں بھی فاطمی دور کے زبردست رسومات کی تصاویر دیکھی گئیں، جب روکیٹ اور لینن زیبتن کے اہلکار بڑی تعداد میں سلطان کے ساتھ حاضر تھے۔ شرکاء میں قرآن کے قاری، امراء، سپاہی، اہلکار اور عام حاضرین بڑے ہجوم کی صورت میں موجود تھے۔ اس موقع پر خاص طور پر تیار کیے گئے خیمے میں تعزیمات کا انتہائی تفصیلی سلسلہ مکمل کیا گیا۔ پلپس لکھتے ہیں کہ اتنی اعلیٰ اور پرتعیش تقریب اور پھر ضیافتوں کا سلسلہ سلطان صلاح الدین کے لیے غیر مانوس بات لگتی تھی، لیکن ہمیں یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ وہ بڑے پیمانے کی تقریبات کو ناپسند نہیں کرتے تھے، جیسا کہ ان کے کزن کے بیٹوں کے ختنے کی تقریب سے ثابت ہوتا ہے، جس میں 700 بیڑے ذبح اور 800 قنطار مٹھائی تیار کی گئی تھی۔ ابو مناجہ نہر کا بند کھولے جانے کے موقع پر کدالیں اٹھائے لوگوں نے ان کی طرف سے اشارہ ملتے ہی نہر اور دریا کو الگ کرنے والے بند کو گرانا شروع کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جدید زمانے میں پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے والی نظام سن 1820 کا آبی نظام اور پھر سن 1964 میں اسوان ڈیم سے پہلے یہ سیلاب ہی مصر کی دھڑکن تھی۔ فاطمی دور میں اقتدار اپنی مختلف جہتوں میں انتہائی تفصیلی عوامی تقریبات کا روپ دھار چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے مصر کا انتظام سنبھالنے کے بعد ان تقریبات کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور یہ پرواہ نہیں کی کہ ان رسومات پر گزشتہ حکومت کی چھاپ لگی ہوئی تھی، خاص طور پر دریائے نیل سے وابستہ تقریبات قاہرہ اور مصر کی زندگی کا لازمی حصہ تھیں۔ پلپس نے بتایا کہ قاہرہ جانے والے سیاح 18ویں صدی تک دریائے نیل کے سیلاب سے وابستہ تقریبات کا ذکر کرتے رہے۔ ان میں سے دو آنکھوں دیکھے احوال کا ذکر آگے چل کر جن میں ایک طرف ان تقاریب کی شان و شوکت دیکھیں گے اور دوسری طرف مصر کے وہ انتہائی تکلیف دہ مناظر جب دریائے نیل میں پانی نہیں آتا تھا اور بھوکے انسان کا شکار کرتے نظر آتے تھے۔